ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دو صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورثے میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گویا 1 اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی، خالی کر گئی تھی۔ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر اس کو پٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے 200 ارب روپے کا بندوبست کر لیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو وہ 200 روپے کا بندوبست پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو بند کر کے کیا گیا تھا، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو ایک ایسی سبسڈی جس کے لیے ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیا گیا، ملک کے تمام ترقیاتی منصوبوں سے 240 ارب روپے کاٹ لیے گئے اور اسے پٹرول پمپس کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وقتی طور پہ وہ واہ کروا سکیں۔ لیکن اس نے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر دیا کہ اسے سنبھالنے کے لیے بعد میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ تو یہ باتیں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ تو اگر وہ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ ملک کا ہم مزید نقصان نہ کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مسلسل وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہی، وہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی اور عمران نیازی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ملنے والی بیرونی امداد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے سیلاب کے نتیجے میں ہمیں ملنی تھی اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس امداد کو روکنے کے لیے مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ آپ پاکستان کی مدد کریں۔ کیا یہ پاکستانیت ہے؟ اور میں پی ٹی آئی کے ہمدردوں سے یا جو لوگ عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کا کوئی بڑا ریفارمر ہے، ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ کیا آپ کا عمران خان کی شخصیت کا بت پاکستان سے بڑا ہے؟ پاکستان سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے، یہ پاکستان ہے تو اس سے ہمارا وجود ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شناخت، اس کی وجود، اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو وہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ اس کا بت پاش پاش ہوگا، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی ان بحرانوں سے کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ تو ہم پاکستان کی ریپیئر کر رہے ہیں اور وہ صبح شام عوام میں ڈسپیئر پھیلا رہے ہیں۔ ہم معیشت کی مرمت کر رہے ہیں، اس کو درست اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور وہ صبح شام لوگوں میں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیاست جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہے، یہ ناکام ہوگی۔ حال ہی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بہت چیمپئن بنی ہے پی ٹی آئی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کس نے بلدیاتی اداروں کا گلا گھونٹا تھا؟ پنجاب کے 50,000 سے زائد بلدیاتی نمائندوں کو
کس نے غیر آئینی طور پہ فارغ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود، ان اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا. لیکن جب سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا تو کس نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جوتیوں کے نیچے، پیروں کے نیچے روندا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو ہلکی سی آ کرنے پہ بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو جاتا ہے، لیکن عمران نیازی اور عثمان بزدار نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں. لیکن کبھی کسی نے نہ وزیر اعلیٰ کو پوچھا کہ جناب مہربانی کر کے ہمارے فیصلے پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہی بتا دیں ہمیں. میری ادب سے عدلیہ سے درخواست ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ عمران نیازی کو عدالتی استثناء حاصل ہے، عمران نیازی کو عدالت سے NRO ملتا ہے، اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ قانون کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون کی شکنجے میں آئیں. وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو تو نااہل کر دیا جاتا ہے توہین عدالت میں. مسلم لیگ نون کے امیدوار تو الیکشنوں سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن عمران نیازی ججوں کی توہین کرے، خاتون جج کی توہین کرے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندے، اس کو استثناء حاصل ہے. یہ چیز یقیناً وہ لوگ جو عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کسی بھی ملک کے اندر آئین قانون کی حکمرانی کے لیے بیک بون ہے. تو میں کسی قسم کا توہین نہیں کر رہا، ادب کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص آئین اور قانون کو رونتا ہے لیکن اس کی کوئی باز پرس نہیں ہے. تو یہ معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے عمل نہیں کیا، عثمان بزدار نے عمل نہیں کیا، لیکن ان سے کسی نے کیوں پوچھ گچھ نہیں کی. اسی طرح پنجاب کے اندر 2018 میں عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا. آج پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہوا ہے. 2018 میں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا، وہ مینڈیٹ اسے چھینا گیا، اور عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کو سزا دی گئی اور پنجاب کی انتظامی صلاحیت کو، پنجاب کی ترقی کو تباہ و برباد کیا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس صورتحال کی کریکشن ہوئی تو پھر عدالتی مداخلت کے ذریعے PTI کی حکومت کو بحال کر دیا گیا، اور اس فیصلے نے پاکستان کے آئین کے مطابق ان اراکین کے حق کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر تمام قانونی ماہرین متفق ہیں کہ that tent amounts to rewriting the constitution. اور آج بھی وہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کے آئین میں اراکین اسمبلی کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، کیا اسے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھین سکتا ہے یا اس کو صرف پاکستان کا آئین ان سے چھین سکتا ہے؟ لہذا ایک دوبارہ پنجاب کے اوپر حکومت مسلط کر دی گئی جس کے پاس 2018 کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور اسے عدالتی فیصلے کے ذریعے مسلط کیا گیا. اور آج کیا انجام ہے کہ تقریباً 559 ارب روپے کا
جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ چند ماہ کے اندر اڑا دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گیا ہے. بدترین انتظامی بدنظمی پنجاب کے اندر چل رہی ہے کہ جہاں پر افسران سینئر افسران نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. من پسند افراد کو چن چن کے لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیاسی بھرتیاں کریں اور سیاسی ٹھیکے دیں, اور رشوت کا بازار گرم ہے. اور لاہور شہر کا جو ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اس میں تمام ریئل اسٹیٹ مافیا سے پیسے لے کر گرین ایریاز کو اڑا کر تباہی کر دی گئی ہے لاہور کے اندر. جب اورنج لائن چل رہی تھی تو اس وقت تو بڑی سول سوسائٹی نے ایک چبرجی کے مونیومنٹ کے اوپر ہی پٹیشن کر دی تھی. تو میں دعوت دیتا ہوں سول سوسائٹی کو, ذرا یہ ماسٹر پلان کا بھی جائزہ لیں کہ اس کے اندر لاہور کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے. تو میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ہم جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کریں گے, لیکن پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. اور 2013 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا تھا, لیکن 2 سے 3 سال میں ہم نے اسے ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا. 2022 میں بھی ہمیں شکستہ حال پاکستان ملا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم 2 سے 3 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کر کے 5 سالوں کے اندر اندر یہ دوبارہ اسی ترقی کے سفر پہ گامزن ہوگا جیسے 2017-18 میں پاکستان ترقی کے سفر پہ گامزن تھا. میری امید ہے. لاہور میں وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خدشات کا اظہار نہیں کیا. رواں سال 1 اپریل کو عمران خان کی حکومت خزانہ خالی کر چکی تھی. NRO کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر گزشتہ 4 سالوں میں ملکی معیشت کو مشکلات سے دوچار کیا گیا. لاہور میں وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رواں سال 1 اپریل کو عمران خان کی حکومت خزانہ خالی کر چکی تھی, اور انہوں نے کہا کہ NRO کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا گیا. اور احسن اقبال نے کہا کہ مجموعی طور پر گزشتہ 4 سالوں میں ملکی معیشت کو مشکلات سے دوچار کیا گیا. لاہور میں وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے.